अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ कि ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। आप लोग कैसे? तो चलिए जी, एक ज़बरदस्त रिएक्शन रिव्यू के साथ हम लेकर आए हैं आज का वीडियो को फुल वॉच करना, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब भी लाजमी करना। तो चलिए जी, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर जो है गुलाम बाबा की वीडियो आई है कि सबके राज जो है ना वो खोल दूंगा। जल्दी से खोलो भाई, तुम रोज़ाना वीडियो आकर बनाते हो, हम तो तुम्हें मुँह ही नहीं लगाते। चलो आज मैं देखती हूँ कि इन्होंने क्या क्या राज खोले हैं, आप लोगों के साथ शेयर करते और साथ साथ अपना एक दमदार सा रिएक्शन जो है वो रिकॉर्ड करवाते। मेरे साथ जुड़े रहिएगा क्योंकि आगे चल के इनके अलावा भी मैं साजिद साहब के ऊपर बात करने वाली हूँ। थोड़ा सा समझ रहे हो ना, सुनिएगा। यहाँ पर जो है गुलाम बाबा आए हैं ये सफाई देने के लिए कि भाई सलमा के ऊपर आकर तुम लोग जो इल्ज़ामात लगा रहे हो, जो पाकिस्तान आई है, जो उसके हगोटर दिन रात बैठ के उसकी चित्रौल कर रहे हैं, उसके कपड़े उतार रहे हैं, कि भाई तुम जो हो आकर जवाब दो इस बात का कि तुम जो हो पाकिस्तान में क्या कर रही हो। सितारा ने जो फ़िल्टर पानी लिया था वो अपनी बहन सलीमा के लिए लिया था कि वो आई है और उसको जो एक्वाफीना का जो पानी है वो पिलाना है। हाय 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 हाय, गुलाम बाबा आ गया अपने ससुर को अपने ही हगोटरों के मुखालिफ आकर रिएक्शन दिलवाया कि बताओ मैं घर पर ही हूँ, मैं यहाँ से हिली तक नहीं, मुझ पे ये इल्ज़ाम क्यों लग रहा है कि मैं सितारा के घर में किसी एस के घर पे छुप के बैठी हुई थी। समझ रहे हो ना। तो खैर ये रिएक्शन जो आया है बाबा का, ये एक्चुअली में शलवार बीबी ने दिलवाया है हाजी गुलाम से कि तुम बैठ के वीडियो बनाओ और क्लियर करो मैं पाकिस्तान नहीं गई, मैं अपने घर पे सऊदी अरब में ही बैठी हूँ। सुनिएगा। कहता है कि हमारे घर की बातें हमारे तक है, तुम्हारे घर की बातें तुम्हारे तक है। यूट्यूब पर आकर ऐसे वीडियो चलाना, हम पर झूठ बोलना, क्या ये सही बात है? हगोटरों को कह रहे थे ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं। सुन लो भाई, बाबे का फरमान आ चुका है, ये अच्छी बात नहीं है, मेरे पे बिल्कुल भी गलत बात नहीं करने का। उस साइड के हगोटर रिएक्शन इसका नाम लिया कि वो जो है कोई फलानी रिएक्शन, इन्होंने तो नाम लिया, मैं नाम नहीं ले रही, उन्होंने नाम लिया कि वो जो बैठ के कल जो है वो थंबनेल लगा रही थी और बोल रही थी कि सलमा जो है वो पाकिस्तान आई हुई है, तुम इस तरह के थंबनेल क्यों लगा रही हो। और ये आ गया, वो आ गया, फलाना आ गया, टमकाना आ गया, मोना आ गई, भाई तमन्ना आ गई। कैसा लगा बाबे का रिएक्शन? आ रहा है मजा? बाबे ने आज अपनी शलवार बीबी के हगोटरों को जाके रिएक्शन दिया है। सुनिएगा। कहता है कभी एयरपोर्ट की फोटो लगा रहे, कभी कुछ लगा रहे, ना कोई आया है ना कोई गया है, हम में से कोई भी पाकिस्तान नहीं गया। पड़ गया रबड़ वाला। आया सुकून तुम लोगों को? आ रहे मचा? इसलिए कहते हैं लॉजिक के साथ बात करते हैं, अपनी तरफ से कंटेंट नहीं बनाते। अपनी तरफ से जो भी कंटेंट बनाएगा फिर ऐसे ही जूतों की बारिश होगी। कहता है ना किसी का इरादा है आने का, वो क्यों आएगी भाई, वो पागल है। आधे बच्चे इलीगल रह रहे, अगर वो पाकिस्तान में आई उसके बाद वहीं पर उसके ऊपर क्रॉस लग जाएगा, वो कभी जा ही नहीं सकेगी बच्चों के अलावा। हाँ वो जा सकेगी लेकिन बच्चे उसको छोड़ने पड़ेंगे। किसके भी हाथ पे छोड़ेगी? कोई है उसका वहाँ पे जो वहाँ पर ही अपने बच्चे छोड़ेगी? अजीब हो यार। उसके बाद बाबे ने बोला ऐसे खाम खा गलत बातें क्यों लगाते, क्योंकि बाबा ये तुम्हारी शलवार बीबी के सपोर्टर्स हैं, उनको कंटेंट जब नहीं मिलता ना तो अपनी ही शलवार बीबी की शलवार और धोती उतार के उसको धोने लग जाते हैं। इनका काम ही यही है, ये करेंगे, ये है सपोर्टर, इसको कहते हैं। सही चित्रौल की है बाबे ने इनकी। और यहाँ पर ये बोला कि गलत बातें ना लगाएं, मैं भी इधर ही हूँ, सलीमा भी इधर है, बच्चे भी इधर है, हम में से कोई कहीं पर नहीं गया। अच्छा, यहाँ पे इसने अजगर का भी नाम लिया कि वो भी कहीं नहीं गया, वो भी यहीं पर ही है सऊदी अरब में। और ये भी कहा कि भाई इस तरह से हम पे गलत अफवाहें फैलाना, ये हो गया वो हो गया। कहता है जो झूठी खबरें देते ना ये अच्छी बात नहीं है। सुन लिया ना, पक्की खबर देते हैं, झूठी नहीं देते। आज बाबे ने अपने साइड के जो इसकी शलवार बीबी के हगोटर्स हैं, जो सपोर्टर्स हैं, उन लोगों को एक्सपोज किया है लिटरली कि झूठी खबर नहीं देते। सुन लिया। आज जो इन लोगों की चित्रौल हुई और जो बेइज्जती हुई है ना, हा, मजा आ गया, कसमें मजा आ गया। उसके बाद बोलता है कि सच तो कोई नहीं बोलता, कई घर उजड़ गए झूठ की वजह से। जैसे तुम्हारी बेटियां आके झूठ बोलती हैं, जैसे तुम आके झूठ बोलते हो, ऐसा ही है ना। जैसे तुम्हारी शलवार बीबी ने आकर झूठ बोला, अपनी बहन पे जेड के टैग लगाए, अपने शौहर को जेड बोला ले और फिर उसी से लेट गए, उसी के साथ जाए, एक मलाक और चलाक पैदा कर ली, है ना। तो झूठ तो तुम लोग भी बड़े बड़े ही रज के बोलते हैं, तुम्हारी फैमिली वाले।
उसके बाद बोलते हैं कि जो भी होता है अल्लाह ताला के हुक्म से होता है। तो जब अल्लाह ताला के हुक्म से होता है तो फिर ये जो टोंटबाजी आप कर रहे हैं, इस बूढ़े एज में आकर मुंह में एक दांत नहीं है आपके, इतने बूढ़े हो गए, ज़ईफ़ हो गए, फिर भी आप बैठ के जो वो टोंट करने से बाज नहीं आ रहे। शर्म कर लीजिए थोड़ी सी। उसके बाद बोलते हैं कि ये झूठ बोलना ये अच्छी बात नहीं है, झूठी खबरें लाकर लोगों को बताना ये भी अच्छी बात नहीं है। सच्ची बात बोलो तो उसमें मतलब कोई बात भी है, लेकिन तुम लोग आकर झूठी बातें करते हो। या आपकी आपकी जो शलवार बीवी है ना, ये उसी के हगोटर्स है, पागल हो गए हैं, दिमाग ख़राब हो गया। शलवार बीवी पाकिस्तान में, सितारा ने उसको एस के घर में छुपा के रखा। हाजी गुलाम ने आज आकर इनकी वो चित्रौल करी है ना, ये याद रखेंगी। कहते हैं जो सच है, जो भी सारी चीज़ें अगर वो आई है, जो कुछ भी है, तो तुम उस जो भी प्रूफ वगैरह है वो लाकर तुम रख दो, मतलब वो सारी सच्चाई तुम ले आओ तो बंदा बात करे। यही तो मैंने कल बोला रिएक्शन में आके कि भाई प्रूफ है तो लगा दो। इतनी लंबी चौड़ी डिबेट करने का कोई फ़ायदा नहीं, कोई तुकी नहीं बनती इस बात के लिए कि यार मैंने किसी की रोजी रोटी ख़राब नहीं करनी, फिर बात भी ना करो, है ना, फिर बात भी ना करो। बात वो करो जिसमें दम खम हो, बात वो करो कि आप सामने भी रख सको, ठीक है। इतना बड़ा इल्ज़ाम, लाइक इस कंट्रोवर्सी का इतना सबसे बड़ा एक मेन पार्ट है सुलह, ठीक है। लड़ाई और सुलह, लड़ाई हुई, अब सुलह। अब यहाँ पर सितारा से लोग कह रहे सितारा पे ज़्यादा क्वेश्चन रेज होता है। किस बात पे सितारा पे क्वेश्चन रेज होगा? इल्ज़ाम जिसने लगाया वो उसके ऊपर ज़्यादा रेज होगा ना, क्योंकि वो कह रही मेरे साथ ज्यादती हुई है ना, तो उसके ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन रेज होगा। कल तो ये भी बोला गया, अजीब किस्म की बात है, मतलब सोचने वाली बात है। देखिए ये रिएक्शन उन लोगों के लिए मैं बना रही हूँ, जो अभी मैं बैठ के रिएक्शन दे रही हूँ ना, ये उन हगोटरों पे हैं जो लोग ये कह रहे हैं कि शलवार बीवी पाकिस्तान में है, ठीक है। और कुछ लोगों ने रिएक्शन भी बनाए हैं, और कुछ लोग, जो कुछ व्यूवर्स हैं वो भी अकल के अंधे लोग हैं, उनको भी समझ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मैनिपुलेट किया जा रहा है, सितारा की ऑडियंस को ख़राब किया जा रहा है। मैं जो रिएक्शन बना रही हूँ अपनी बहनों के लिए कि आप लोगों को मैनिपुलेट होने की ज़रूरत नहीं है। किसी का कोई सुलहनामा नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। जो भी होगा ना इसी सोशल मीडिया पे होगा, छुप के कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि लड़ाई भी इधर ही हुई थी। और इनकी फैमिली ऐसी है कि कोई चीज़ छुपती नहीं है, एक एक चीज़ बाहर आ जाती है। बाबा यहाँ पर ये भी कहता है कि भाई हमारे अगर अपने दामन में आग लगी है ना, वो हमें अपनों से लगी है, यानी जो भी हमें ज़ख्म दिए गए हैं वो हमारे अपनों ने दिए। जैसे आपने दिए, जैसे आपने माँ जी को ज़ख्म दिए, तकलीफ़ दी, झूठे वादे किए, लेकिन निभाए नहीं आपने बाबा। क्योंकि यहाँ पर ये कह रहा था कि भाई किसी पे इल्ज़ाम ना लगाएं, क्योंकि जो उस साइड के हगोटर है ना वो चीख चीख के थक गए। सलीमा और मोना जो है ना वो पाकिस्तान में, अब मैं देखती हूँ कि ये सलीमा और मोना को किस तरह पाकिस्तान में साबित करते हैं। जैसे वो मिंटू फैमिली बेचारी, जिस पे सितारा लाहौर गई थी घूमने के लिए, तो इल्ज़ाम लगा दिया कि आज जो है वो मिंटू फैमिली के घर पे सितारा जा रही है, वहाँ पे इनवाइटेड है, जबकि सितारा उसको जानती तक नहीं। वो भी झूठ निकला। इतनी झूठी खबरें, तौबा तौबा तौबा, खुद को रिएक्शनिस्ट बोलते हैं, तौबा तौबा तौबा। यहाँ पर कहते हैं कि गालम गलोच का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हमें अल्लाह के दरबार में पेश होना है। काश ये सारी बातें आप अपनी औलादों को भी सिखाते, कितना अच्छा होता बाबे। कब्र में तो आपका भी हिसाब किताब होगा, जो आपने आकर जो है सोशल मीडिया पे बैठ के ठंडे गर्म करने की बातें करी बाबे। हमें आकर बता रहा है, बल्कि हमें नहीं अपने ही हगोटरों को बैठ के बता रहा है कि भाई यहाँ पर जो है ना गालम गलोच का कोई फ़ायदा नहीं है, गंदी बातें नहीं करो, क्योंकि कब्र में हिसाब किताब देना है। तो आपको भी तो देना है ना बाबे। ये आप अपना भूल गए बेचारे, भूलने की बीमारी जो है ना हमारे प्यारे से बाबा बुजुर्ग को, है ना बाबे। फिर वही सारी घिसी पिटी पुरानी बातें कि पहले यह यूट्यूब नहीं था, क्या मियाँ बीवी के झगड़े नहीं होते थे, अब यूट्यूब पे सारे आके लड़े। हाँ ये बात तो आपकी सही है, आप भी तो ऐसे है ना बिना दांतों वाले बाबे। यहाँ पर जो है हगोटरों पे बोलते बोलते एकदम से उसने यू टर्न लिया माँ जी की तरफ। कहता है कि वो मेरी बीवी है, ना मैं डिवोर्स दूंगा ना लूंगा, ना मैं उसको छोड़ूंगा। वो मेरी कल भी बीवी थी, वो मेरी आज भी बीवी है और मेरी कल भी रहेगी। तो जब वो तुम्हारी बीवी है, इतने बड़े बड़े दावे कर रहे हो, हगोटरों पे बोलते बोलते एकदम से माँ जी पे यू टर्न ले लिया। तो जो घर उस बिचारी के नाम पे किया था हक महर में, जो ज़मीन उनके नाम पे थी, घर तो उनका था ही, तो वो तो वापस करो उनको, वो वाला हक तो दो। फिर आकर यहाँ पे दावे करना, ठीक है ना, ये दावे करने का कोई फायदा नहीं है। बीवी तो आपके हाथ से निकल चुकी है, वो तो आपके पास आना भी नहीं चाहती, वो तो आपका मुंह तक नहीं देखना चाहती। वो अलग बात है कि वो उम्रा जरूर करने आएगी और आपसे भी मिलेगी, क्योंकि ये बात तो तय है कि सितारा माजी को उम्रा कराने के लिए लेकर जाएगी। सितारा ने वादा किया है कि मैं आपको मतलब साल में एक दफ़ा ज़रूर जो है वो मक्के की ज़ियारत करवाऊंगी, ठीक है, क्योंकि वो आई ही इसीलिए है और ये बात छुपी ढकी नहीं है।
تو بہت سارے لوگ کہہ رہے ستارہ نے تو اپنی ویڈیو میں یہ بولا کہ میں جو ہوں اس سال نہیں تو اگلے سال ضرور لے کر جاؤں گی، یعنی اس سال خرچے بہت زیادہ ہو گئے، لیکن جہاں تک مجھے پتہ ہے میں تو یہ بات ضرور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی کہ ہو سکتا ہے رمضان میں وہ ضرور جائیں عمرے پہ، رمضان میں ان کا ہے پلان کہ وہ جائے، اور مجھے کس نے بتایا کیسے بتایا وہ میں آپ لوگوں کو بتانا ضروری نہیں سمجھتی، کیونکہ مجھے پتہ چلا ہے، ٹھیک ہے، مجھے یہ بات پتہ چلی ہے کہ ماجی جو ہے وہ جائیں گی عمرے پہ، ستارہ ان کو لے کر جائے گی رمضان میں۔ باقی نہیں پتہ کہ کتنی سچ ہے کتنی جھوٹ ہے یہ بات، ہو سکتا ہے پلان کینسل ہو جائے، ہو سکتا ہے نہ بھی جائے، کچھ بھی ہو سکتا ہے کہ اوپر نیچے اپ اینڈ ڈاؤن چیزیں ہوتی ہیں، لیکن اتنا ضرور میں بتا سکتی ہوں آپ لوگوں کو، کیونکہ مجھے یہ بات تقریباً 2-2.5 مہینے پہلے ہی پتہ تھی کہ ماجی جو ہے وہ عمرے پہ جائیں گی، لیکن میں نے اس بارے میں کوئی بات نہیں کری، لیکن یہ جو آ کر یہاں پر یہ بول رہے بیوی تو آپ کے ہاتھ سے نکل چکی ہے، لیکن وہ آپ کے پاس آئے گی ضرور، وہ ملے گی بھی ضرور، یہ بات بھی طے ہے، میں ابھی سے آپ لوگوں کو بتا دوں کہ عمرے پہ شاید ان کا جانے کا پلان ہے، باقی نہیں پتا، اللہ نے اگر بلاوا بھجوا دیا، اگر کام ہو گیا تو ہو گیا، ادروائز اگر کوئی ویزا وغیرہ ریجیکٹ نہ ہوا تو ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا، کیونکہ یہ بلاوا اللہ کی طرف سے آتا ہے، لیکن ان کی نیت ہے وہاں پر جانے کی، چاہے خرچے جتنے بھی ہوئے ہوں گے، لیکن ستارہ کا من ہے اپنی امی کو عمرے پہ لے جانے کا۔ باقی دیکھتے ہیں کہ رمضان میں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا، لیٹ سی، ہمیں کنفرم نہیں پتا، لیکن مجھے یہ بولا گیا ہے کہ ان کا پلان ہے جانے کا، لیٹ سی کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ تو پھر رمضان میں ہی پتہ چلے گا۔ کہتا ہے میری بیوی چاہے یا نہ چاہے، لیکن میں تو چاہتا ہوں کہ میری بیوی میرے پاس ہے، تمہارے پاس رہے گی نہیں لیکن تم سے ملنے ضرور وہ آئے گی، کیونکہ تم ایک بے وفا آدمی ہو، تم ایک دھوکے باز انسان ہو، وہ نہیں ہے، وہ ان کو پتہ ہے، وہ اپنا نکاح کبھی بھی آپ کے ساتھ توڑے گی نہیں، وہ آپ کے ساتھ رہنا چاہتی تھی، لیکن آپ نے ان کو وہ موقع ہی نہیں دیا کہ وہ آپ کے ساتھ رہے، آپ نے اس کی چھت اس سے چھین لی، اپنی اولادوں میں تقسیم کرنے کے لیے بیٹھے ہو، وہ کبھی دو گے نہیں آپ اس کو، ٹھیک ہے نا، اس کو اپنے حقوق پتہ ہے، وہ آئے گی آپ سے ملنے، وہ مکے میں بھی جائے گی، وہ عمرہ بھی کرے گی، سب کچھ کرے گی، وہ آپ سے ملے گی بھی اور واپس آ جائے گی، کیونکہ وہ کچھ دنوں کے لیے عمرے پہ جائیں گے، مجھے ایسے سننے میں آئے کہ عمرے پہ جائیں گے، ہمیشہ کے لیے نہیں، مطلب عمرہ کر کے واپس آ جائیں گی پاکستان۔ اور تم تو چپ ہی رہو، تم یہاں جو بیٹھ کے روزانہ بیٹھ کے میاں بیوی کے حقوق بتاتے ہو نا بابے، تمہارے منہ سے اچھے نہیں لگتے، حق گوٹوں پہ ریئیکشن دیتے دیتے اپنی بیوی کی طرف کیسے نکل گئے یہ تو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، انہی پہ رہتے نا جو چترول کر رہے تھے آپ ان کی کہ جھوٹ بولتے اسی پہ رہتے، ہر معاملے میں اس نے ماجی کو گھسیٹ کے لے کر آنا ہے، جیسے اس نے بڑا خوش رکھا ہوا تھا، لاتے مار کے 16-17 سال اس عورت سے کام کروایا، اینٹیں لگوائیں، گھر بنوایا، اور اینڈ میں کیا دھکا دے دیا اور گھر بھی چھین لیا۔ یہاں پر یہ اپنی بیوی کو بے فرمان نافرمان بتا رہا تھا کہ جو علماء فیس بک پہ آ کے جو لوگوں کے حقوق اور حقائق بتاتے ہیں، یعنی سوشل میڈیا پہ یہ ساری چیزیں عام ہیں، ان علماء اور ان جو بھی لوگ آ کے جو فیس بک وغیرہ پہ یہ ساری باتیں بتاتے وہ تم جیسے بڈھے لوگوں کا بھی بتاتے کہ تم جیسے خراب مرد جو ہوتے ہیں، جو ایسے خراب شوہر ہوتے ہیں، ان کے ساتھ کیا کرنا چاہیے اور ان کے حقوق کیا ہے، ان عورتوں کے حقوق کیا ہے، وہ بھی لوگوں کو بتائے نا۔ بے فرمان اور نافرمان تو تم نکلے، دھوکے باز، اور اپنی بیوی کے حق مہر کی زمین تم نے اٹھا کے کسی اور کے نام پہ کر دی، تم آ کر بتا رہے ہو کہ حقوق کیا ہیں، نافرمان تم ہو، وہ نہیں ہے، وہ بیٹھی ہوئی اپنی جگہ پہ۔ کتنے بے شرم انسان ہے یار، یہ جب بھی دیکھو آ کے بکواس کر کے چلا جاتا ہے ماجی کے اوپر، اور اس کو کوئی شٹ اپ کال دینے والا ہے ہی نہیں، کوئی بھی نہیں ہے بھائی، اس کی بکواس سن لو اور نکل جاؤ۔ اتنا سب کچھ بولنے کے بعد کہتے ہیں میں تو کسی کے بارے میں کچھ کہتا ہی نہیں ہوں، رہ کیا گیا، اتنی بڈھے تمہارے منہ میں ایک دانت نہیں ہے، زبان تمہاری بغیر ہڈی کے اس طرح سے ہل رہی ہوتی ہے جیسے کیا ہی بولوں میں، جیسے کسی ڈبے کے اندر پتھر بچہ ہلا کے ٹک ٹک کی آوازیں آتی ہے نا، اس بابے کی زبان بغیر ہڈی کے ایسے ہل رہی ہوتی ہے۔ اور جو نصیحتیں آ کے تم سوشل میڈیا پہ سب کو دے رہے ہو نا، اسی نصیحت پہ پہلے خود عمل کر لو کہ ہمیں جو ہے نا وہ حلال راستہ چننا چاہیے، نہ کہ حرام رستوں پہ جانا چاہیے جس میں ہمیں ثواب ملے، ٹھیک ہے نا، اپنے گریبان میں پہلے دیکھ لو بغیر دانتوں والے دولہے، پھر آ کر بات کرنا۔ یہاں پر یہ بتا رہے ہیں اسلام کی نشانیاں بتا رہے ہیں کہ اسلام کی کیا نشانی ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یار تم لوگوں کے منہ سے نا یہ باتیں بہت بری لگتی ہیں، تم ایک ایسے انسان ہو جو اسی سوشل میڈیا پہ تمہارے اپنے بھائی نے، انور چاچا نے آ کر بتایا تھا کہ تم عورتوں کو نچواتے تھے، نچنیوں کو نچواتے تھے اور وہاں پہ شراب پی کر خود بھی ناچتے تھے،
ٹھیک ہے، نچنیوں کے اوپر پیسے پھینکتے تھے، اور تمہارے منہ سے یہ باتیں آج آ کر کرنا، جو انسان مطلب ایک عام ریئیکشنسٹ کو بیٹھ کے کہتا تھا کہ بھئی میں تمہارے گھر سے ٹھنڈا گرم کر کے وہاں سے میں نکلوں گا اور میں نہا کر نکلوں گا، نہانے کی باتیں یہ آدمی کرتا تھا، کیا اس کے منہ سے یہ اسلام کے درس اچھے لگتے ہیں؟ یہ جو اسلام کی بیٹھ کے یہ باتیں کر رہا ہے یہ اچھے لگ رہے جو یہ بیٹھ کے دے رہا ہے؟ شرم کر لو تھوڑی سی، تمہارے منہ سے بالکل اچھی نہیں لگ رہی ہیں۔ کہتا ہے کہ بھائی کون سا ٹائٹل لگائے جس سے ہمارے ڈالر اچھے آئیں گے، کس کی غیبت کرنی، کس کی بات کرنی ہے؟ آپ جو بیٹھ کے اس طرح سے غیبت کر رہے ہو، یہ جو ماجی کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہو، کیا یہ غیبت نہیں ہے؟ کیا یہ غیبت نہیں ہے؟ تمہاری اپنی ہی جو بہو ہے نا شلوار بی بی، اس کے ہی ہگوٹر آ کر کہہ رہے ہیں کہ شلوار بی بی پاکستان میں بیٹھی، تو یہ باتیں ان کو سناؤ، اپنی بیوی کی طرف کیوں بھاگ رہے ہو؟ عجیب قسم کا یہ سنکی بڈھا ہے، اس کو باتیں سمجھ میں نہیں آتی ہے، یہ آتا ہے اس کو جو درس دیا جاتا ہے یہ وہی بول رہا ہے۔ اگر اس نے بیٹھ کے ہگوٹروں پہ یہ ریئیکشن دیا ہے اور ماجی کے اوپر یہ آیا ہے، اس کا مطلب تو یہی ہے نا، دیکھو یہ تو کسی کے ریئیکشن چینل کو اس کو کیا پتا کہ کس نے لگایا ہے، وہ ٹائٹل کس نے لگایا ہے، باتیں کس نے کری، اس نے باقاعدہ نام لیا اس ریئیکشن اس کا کہ اس نے جھوٹا ٹائٹل لگایا ہے اور جھوٹ پھیلا رہے ہیں، ٹائٹل بیس کلک بیس لگا رہے ہیں تاکہ ڈالر آئے، کیونکہ اس نے بولا ہے کہ میری جو شلوار بیوی وہ گھر پر ہے، وہ پاکستان نہیں گئی ہے۔ تو یہ جو ریئیکشن اپنے ہگوٹروں پہ دلوایا، کس نے دلوایا ہے؟ شلوار بی بی نے، اسی نے تو دلوایا ہے۔ اس بڈھے کو بٹھا کے ریئیکشن کس نے دلوایا تم لوگوں پہ؟ اسی عورت نے۔ یہ آ کر ہمیں بولتے ہیں کہ ستارہ ہمیں اسکرپٹ دیتی ہے، تو یہ اسکرپٹ جو اس بابے کو دی ہے جس کے لیے تم لوگ جسٹس مانگ رہے ہوتے ہو، اس کا کیا؟ صحیح تم لوگوں کے منہ پہ نا آج ربڑ والی جوتی پڑی ہے، میں سچ بتا رہی ہوں۔ آج ان کو اب یقین آ گیا ہوگا کہ شلوار بی بی سوشل میڈیا پہ کتنی خطرناک قسم کی ایکٹیو ہے اور کس طرح کے ریئیکشن یہ اس بڈھے سے دلواتی ہے۔ اپنی ماں کے اوپر بھی ریئیکشن دلواتی ہے، ستارہ کے اوپر بھی دلواتی ہے، ریئیکشنسٹ کے اوپر جو ہمیں ٹھنڈا گرم کرنے کی یہ بات کر رہا تھا، جو نہانے کی بات کرتا، آج یہ ان کو جو ہگوٹر سائڈ کے لوگ ہیں جو یہ بات کر رہے ہیں کہ شلوار بھی پاکستان ہے، یہ ان کو جواب دینے کے لیے بیٹھا ہے۔ کس نے بتایا اور نام کس نے بتایا؟ اس کو تو خواب نہیں آیا ہوگا نا، اس کو یہ پڑھا لکھا بھی نہیں ہے، اس کو کیا پتا کہ کس کے ریئیکشن چینل پہ یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے نا، گھر میں لوگ بیٹھ کے اس کو بتا رہے ہیں کہ تم یہ نام بولو کہ بھائی وہ نہیں آئیں، جھوٹے ٹائٹل مت لگاؤ۔ اچھا ہے تم لوگوں کے صحیح منہ پہ چپل مار کے گئی ہے آج شلوار بی بی، اور کہتا ہے یہ مصنوعی شہرت ہے، جو لوگ جھوٹے ٹائٹل لگا کے ڈالر کماتے ہیں نا، یہ مصنوعی شہرت ہے، اور یہ ان کو بول رہا ہے جو لوگ بیٹھ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ شلوار بی بی پاکستان میں۔ کہتا ہے جو میرا نام لے کے کہ بھائی بابا حساب دے گا، یہ دے گا، بھائی حساب تو بابا دے گا، سب دیں گے، تم لوگ بھی دو گے، یعنی کہ جھوٹے ٹائٹل لگا کے یا تم لوگ ڈالر کے چکر میں یہاں پر آ کر جو باتیں کرتے ہو نا، تو حساب تو سارے دیں گے۔ ارے بھائی تم پہلے اپنے گریبان میں دیکھ لو، پہلے اپنے آپ کو دیکھ لو بابا، پھر آ کر تم اوروں کے اوپر بات کرنا۔ یہ ایک ہی جس میں چرخے میں سب کو لپیٹے میں لے رہا ہے یہ بے شرم آدمی۔ اتنے دن ہو گئے میں نے اس پہ ریئیکشن نہیں دیا، آج میں نے اس کا ریئیکشن سنا نا، میں نے کہا میں ضرور اس پہ بات کروں گی، کیونکہ آج یہ حد سے زیادہ بڑھ بڑھ کر بول رہا تھا اور اپنے ہگوٹروں کو سنا رہا تھا، تو میرے لیے تو یہ بیسٹ ریئیکشن تھا، لیکن بیچ میں جس نے ماجی کو رگڑا دیا نا، وہ چیز مجھے اچھی نہیں لگی۔ خیر تو یہ بھی رگڑا کھائے گا میرے سے۔ کہتا ہے جن کو نماز کی رکعتوں کا بھی پتہ نہیں ہے وہ آ کر میرے پہ الزام لگا کے چلے جاتے ہیں۔ تمہیں تو پتہ ہے نا نماز کی رکعتوں کا، پھر تم یہاں پر بیٹھ کے اپنی بیوی کو ننگا کیوں کرتے ہو بے شرم؟ بتاؤ ذرا، تمہیں پتہ ہے نا حقوق العباد کا، تمہیں پتہ ہے نا، دوزخ کا تمہیں پتہ ہے، آخرت کا پتہ ہے نا، قبر کے عذاب کا پتہ ہے، جھوٹ اور سچ کا پتہ ہے، تو پھر اپنی بیوی کو وائی ٹی پہ بیٹھ کے ذلیل کیوں کرتے ہو اور اپنی بیٹیوں سے گندے گندے ریئیکشن کیوں دلواتے ہو؟ تمہاری بیٹی کہتی ہے کہ میرا باپ مجھے فون کر کے میرا حال احوال پوچھتا ہے کہ اپنے بیٹے عثمان کا خیال رکھنا، جو عبداللہ اور عثمان پیدا ہونے والا ہے اس کا خیال رکھنا۔ جب تمہیں اپنی بیٹی کا خیال کا پتہ ہے نا، لیکن اسی بیٹی کو کال کر کے اپنی بیوی کے اوپر گندے ریئیکشن دلواتے ہو، اس کا یہ ساری چیزیں تمہیں نہیں پتہ؟ عائشہ کو بٹھا کے تم نے اپنی بیوی کی کریکٹر اسیسینیشن کروائی، آج بھی میں اسی پوائنٹ پہ کھڑی ہوں۔ سمجھ آ رہی ہے تم لوگوں کے؟ یہ آ کر بات کر رہا ہے، اتنی ساری چیزوں کا تمہیں پتہ ہے، لیکن تم نے اپنی بیٹیوں کو نصیحت نہیں کری، تم نے اپنے بیٹوں کو نصیحت نہیں کری، لیکن اپنی بیوی کو کیسے کرٹیسائز کرنا ہے وہ تم نے نہیں چھوڑا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ تمہاری بیوی ہے، تمہارے باپ کی پراپرٹی ہے، وہ ایک عورت نہیں ہے، وہ ایک انسان نہیں ہے۔ حقوق و لباد کا ساری چیزیں تمہیں پتہ ہے، سب کچھ تمہیں معلوم ہے، لیکن پھر بھی آ کے تمہیں کرٹیسائز کرنا ہے اور گندی گندی باتیں کرنی ہے، آ کے جانا ہے ایسے، کیونکہ ویڈیو بنانی ہے۔ ڈالر تو تمہارے منہ کو بھی لگ گیا ہے، حرام کمائی تو تم بھی کما رہے ہو نا، بیٹھ کے ڈیلی بیٹھ کے ریئیکشن بنا رہے ہو، ڈیلی بیسس پہ بیٹھ کے کہ بھائی ویو آ جائے، ویو آ جائے۔ ہم تو تم پہ بات ہی نہیں کرتے اب، کیونکہ ہمیں تمہیں ویو ہی نہیں دینا تھا، لیکن آج تم پر بات کرنا میرے تھوڑا ضروری ہو گیا تھا۔
کہتے ہیں یہ میرے گھر کا مسئلہ ہے، جب ہم کل کو ایک ہوں گے مہر ماجی تو ہم کسی سے نہیں پوچھیں گے۔ کس نے کہا پوچھو؟ تم لوگ ہی آ کے وائی ٹی پہ ہلڑ مچاتے ہو، تم ہی آ کر بڈھے آ کر بکواس کر کے چلے جاتے ہو، تم ہی تو اپنی بیوی کی کریکٹر اسیسینیشن کرواتے ہو۔ کل ایک ہو جاؤ، ہمیں کیا ہے نا، ہمیں کیا کرنا، کل ہو جاؤ ایک، پرسوں ہو جاؤ، آ رہی ہیں ویسے وہ عمرے پہ، ہو جانا پھر ایک۔ کون کیا کہہ رہا ہے تمہیں؟ کوئی کچھ کہہ رہا ہے؟ وہ پھر بات کی دیکھی جائے گی نا، جو ریئیکشنز آئیں گے تم لوگوں پہ۔ آیا بڑا بکواس کرنے کے لیے، ہمیں سنانے کے لیے، اپنے مطلب پرسنل لائف کے بستر کی باتیں بھی لوگ سوشل میڈیا پہ لا کر کرتے ہیں۔ یہ بڈھا کہتا ہے کہ بھائی ٹھنڈا گرم کرنے کی باتیں ایویں تو نہیں کرتا نا، یہ تو اپنا مطلب، میرے منہ سے گالیاں نکل رہی ہیں، سچ بتا رہی ہوں، نکالنا نہیں چاہ رہی ہوں۔ ہاتھ میں لے کے کھڑا ہوا ہوتا ہے کہ بھائی کچھ بھی کر لو بھائی، مجھے کرنی ہے، شادی کرنی ہے، مجھے میری بیوی چاہیے۔ رومانس اس بندے کا، گندی بات اس کی ختم نہیں ہو رہی ہوتی ہے۔ ہو جاؤ، کس نے منع کیا ہے؟ میں بھی دیکھتی ہوں جب تم لوگ ایک ہوگے تو تم لوگ اپنے ہی ہگوٹر کیسے تم لوگ کو دھوتے۔ ہمیں تو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے، ہمیں تو شروع سے ہی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کیا مسئلہ ہے کوئی مسئلہ؟ ہمیں کیا مسئلہ ہے بھائی؟ ایک ہو جاؤ نہیں ہو جاؤ، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟ ہمیں کیا کرنا؟ تم لوگ آ کر اپنے سوشل میڈیا پہ اپنے بتیرے رونا روتے ہو، آر روتے ہو، تو ہم لوگ اس پہ آ کے نارمل ریئیکٹ کر کے چلے جاتے ہیں۔ صبح ہو جاؤ ایک، ہمیں کیا کرنا؟ کہتا ہے میں آپ کو کہہ رہا ہوں ہم ایک ہو جائیں گے، ہم ایک ہو جائیں گے، میں آپ کو کہہ رہا ہوں ہو جاؤ منّے، ہو جاؤ بنا دانتوں والے دولہے، ہو جاؤ ایک۔ ہمارے باپ کو بھی فرق نہیں پڑتا، تمہاری بیوی ہے تمہارے ساتھ ایک ہو جائے تو ہمیں کیا یار، پتہ نہیں عجیب بڈھا ہے، پاگل ہوا ہے سنکی۔ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کرم کرتا ہے نا تو کسی سے نہیں پوچھتا، تو یہ اس کے لیے کرم ہوگا جب اس کی بیوی اس کے ساتھ ایک ہو جائے گی۔ ایک ہو جانا ٹھیک ہے، جب وہ عمرہ کرنے کے لیے آئے نا تو جانے مت دینا اس کو۔ آئی بات سمجھ میں؟ اتنی بڑی بڑی پھینک کے جا رہے ہو نا، یہاں پبلک بھی تم لوگوں کو دیکھ لے گی۔ ہمارے سے پیچھے ہٹ جاؤ، ہمارا موضوع نہ اٹھائیں۔ تمہارے پیچھے کون پڑا ہے؟ تم بھی کوئی پیچھے لگنے والی چیز ہو؟ تمہاری شکل ہے جو تمہارے پیچھے کوئی پڑے؟ تمہارا موضوع تم آ کر اپنے گھر کے مسئلے سوشل میڈیا پہ لا کے رکھ رہے ہو، تو ہم تو بات کریں گے نا۔ کہتے ہیں میرے مسئلے سے دور رہو، ہمارے موضوع سے پیچھے ہٹو۔ ہم تو نہیں ہٹیں گے پیچھے، ہم تو کریں گے بات۔ تم لوگ آ کر اپنی ویڈیو میں آ کر اپنی بیویوں کو ننگا کر کے چلے جاتے ہو، تو ہم تو کریں گے بات۔ جب تم لوگوں کو اپنے گھر کی عورتوں کی لاج نہیں ہے تو پھر ہم کیا کریں بھائی؟ اس کے بعد اپنی فضول باتیں کرنے کے بعد میں ریپیٹ نہیں کری۔ کہتا ہے نہ جو ہے وہ شلوار بھی پاکستان گئی ہے، اور نہ وہ جائے گی، نہ ہی اس کا کوئی پلان ہے، اور نہ وہ ایئرپورٹ پہ گئی ہے، اور نہ ہی جو ہے اس کے بچے جو ہیں وہ یہاں پہ پڑھ رہے ہیں، وہ کیوں جائے گی اپنی بچوں کی پڑھائیاں خراب کر کے؟ پڑھائی وہ تو کر نہیں رہے بابے، اب یہ جھوٹ تو مت بولو، سمجھ آ رہی ہے؟ پڑھائی گھر پہ بیٹھ کے ٹیوشن پڑھا رہی ہے، پڑھائی۔ کہتا ہے جب اس نے وائی ٹی چھوڑ دی، اس نے سب کچھ چھوڑ دیا، تو تم لوگ اس کا نام کیوں لیتے ہو؟ تمہاری جو سو کال شلوار بی ہے نا، اس نے وائی ٹی نہیں چھوڑی ہے، وائی ٹی پر ہے، اس نے اناؤنسمنٹ نہیں کری ہے، اس نے صرف چینلوں سے ویڈیوز پرائیویٹ کری ہیں، سمجھ آئی ہے؟ اور یہ بھی کہا کہ اگر اس نے ویڈیوز پرائیویٹ کی ہیں تو وہ اس کی مرضی ہے، تو بھاڑ میں جائے، وہ رہے نہ رہے، ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن ہم تو تمہاری بہو پہ بات کریں گے، یہ بھی ہماری ہی مرضی ہے، ہمیں کوئی نہیں روک سکتا، ٹھیک ہے؟ اس کی مرضی تھی، اپنی بہن پہ زیڈ کے ٹیگ لگا کے چلی گئی، اب یہ ہماری مرضی ہے کہ ہم اس کو کب تک گالیاں دیں گے، تو نہیں روک سکتا ہمیں، ٹھیک ہے؟ اور یہاں پر یہ کہہ رہا ہے کہ جھوٹ سچ کسی پہ نہ لگے، اپنے ہگوٹروں کو سنا رہا ہے یہ ساری باتیں نا، کیونکہ یہ ریئیکشن اسی نے دلوایا نا کہ شلوار بی جو ہے وہ ایئرپورٹ میں پکڑی گئی ہے۔ کہتا ہے میں کس کا نام نکالوں، کس کس کے میں گالیاں دوں، کس کس سے میں گالیاں کھاؤں، میں سب کو بول رہا ہوں باز آ جاؤ۔ بھائی ہم باز ہی تو نہیں آتے، کیونکہ تم باز نہیں آتے، تم باز آ جاؤ، تمہارا خاندان باز آ جائے، ہم سارے باز آ جائیں گے، کیا کریں؟ کہتا ہے ہم گندے، ہم اچھے، ہماری فیملی سے دور ہو جاؤ، ہم تو نہیں ہٹیں گے۔ ہماری فیملی خود کی مرضی سے سوشل میڈیا پر آئی، اور ہماری مرضی سے ہم تمہیں ٹرول کریں گے یا اچھا بولیں گے، یا ہم جانے، ہمارا کام جانے۔ تو کون ہوتا ہے ہمیں یہ بولنے والا کہ ہم اپنی مرضی سے آ کر بات نہ کریں؟ جب تم آ کر کھڑکی پہ کھڑے ہو کر اتنی بڑے بڑے بھاشن جھاڑ کے جا رہے ہوتے ہو، تو پھر ہماری بھی اپنی مرضی ہے نا، زیادہ نا اچھلنے کی ضرورت نہیں ہے، آرام سے نا اپنی اوقات میں رہو، ٹھیک ہے؟ ہگوٹروں کو دھونے آئے تھے، بس اسی کو دھو کے چلے جاتے۔ یہاں پہ آڑے ہاتھوں ماجی کو بھی لیا، ہمیں بھی لیا، بس فضول باتیں کر کے چلا گیا۔ ویڈیو اتنا لمبا ہو گیا کہ میں اب اس میں جو میری جو خصوصی بات تھی، جو میری امپورٹنٹ بات تھی ساجد سے ریلیٹڈ، وہ میں نیکسٹ ویڈیو میں کروں گی، کیونکہ یہ ویڈیو ہو گئی ہے 23 منٹ کی، ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پکا کروں گی، اور میں کوشش کروں گی کہ وہ ویڈیو بھی آج ہی اپلوڈ کر دوں۔ چلے جی، اسی کے ساتھ اجازت دیجیے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر کمنٹ سبسکرائب ضرور کیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تب تک کے لیے بائے بائے۔